اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الصوم، رد المختار کی روزے سے متعلق، اور اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم پیٹ پر ہتھیار کا اثر، اس سے جو روزے پہ اثر پڑتا ہے، اس کو دیکھا تھا۔ آج ہم چلیں گے جو حالت روزہ میں شرمگاہ کے مسائل ہیں۔ اگر روزہ دار نے بغرض علاج، یہ اس میں یاد رکھنا، یہ لذت کے لیے الاؤ نہیں ہوتا، بغرض علاج پرانے وقتوں میں ہوتا تھا یہ، کبھی لکڑی وغیرہ اپنی مقد میں داخل کی اور اس کی ایک طرف مقد سے باہر تھی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ وہی ہے جو یہاں میں نے لاسٹ ٹائم پہ بتایا تھا کہ وہ چیز جو پیٹ سے باہر رہ جائے اور جو غائب ہو جائے، اس دونوں میں فرق ہوتا۔ پیٹ میں اگر غائب ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر اس کا ایک سرا جو ہے وہ پیٹ سے باہر ہو تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر اس نے وہ لکڑی مقد کے اندر غائب کر دی اور اس کی کوئی چیز باقی نہ رہی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح کا حکم ہوگا اگر اس نے لکڑی کو نگل لیا یا دھاگا کو نکل لیا، اگرچہ اس میں لقمہ بندھا ہوا ہو، اور وہ لکڑی یا دھاگا وغیرہ حلق میں غائب ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ایک دھاگا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز بندھی ہوئی ہے، اگر وہ دھاگا باہر ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ غائب ہو گیا منہ میں تو پھر اس کو نگل دیا اگر، تو پھر اس کے بعد یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا حاصل کیا؟ اب یہ اس میں اصول ہم نے کیا یہاں سے اسٹیبلش کیا ہے کہ جو چیز پیٹ میں داخل ہوئی اگر وہ اس میں استقرار پا جائے، یعنی اس میں غائب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور استقرار سے مراد ہے غائب ہونا۔ اگر وہ استقرار نہ پائے، یعنی غائب نہ ہوئی، اور اس کی ایک سرا جو ہے وہ باہر رہ گیا، یا ایسی چیز اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو جو باہر ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس کا سرا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ چیز باہر رہ گئی، تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قرار پذیر نہیں ہوئی، یعنی پیٹ میں غائب نہیں ہوئی۔ اگر روزہ دار مرد دوبر اور عورت اپنی فرج یا دوبر میں خشک انگلی داخل کرے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر وہ انگلی تر ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کچھ تری اندر رہ جائے گی۔ یہ حکم اس صورت میں ہے، ابھی اس میں اس کی ڈیٹیل سمجھ لو۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب مرد یا عورت دوبر میں انگلی حقنہ یعنی ریکٹم کی جگہ تک لے جائے۔ یہ ابھی میں اس میں آگے میں نے اس میں تصویر ایڈ کی ہے تاکہ آسانی ہو جائے اس کو سمجھنے میں۔ یہاں سے اوپر ایسے لگ رہا ہے کہ جی الاؤڈ ہے، جیسے کہ جی تم جو مرضی کرتے ہو، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ ہے علاج کی صورت میں، جس طرح لکڑی کا بتایا تھا بغرض علاج، یہاں پہ بھی یہ ہے بغرض علاج، ٹھیک ہے۔ حقنہ یہ کہتے ہیں جو اینما نہیں دیتے ہیں ہم لوگ، یہ دیکھیں، یہ جس کو قبض وغیرہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب اینما کرایا جائے، اور اینما کی وجہ سے وہ اس کو حقنہ یعنی ریکٹم کی جگہ تک لے جایا جائے۔ ایکچولی میں زبانی بتا دیتا ہوں، پھر تصویر بھی نظر آ جائے گی کہ جو ہماری پیٹھ ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری پچھلی سبیل ہے، پچھلی شرمگاہ ہے، اس کی دو منزلیں ہیں، آپ ایسے سمجھ لیں۔ پہلی وہ ہے جو کہ ہم جب ٹوائلٹ بیٹھتے ہیں، ہم صفائی کرتے ہیں، تو وہ پہلی وہ ہے، وہ اندر نہیں جاتا سارا کچھ بھی، لیکن یہ جہاں اینما دیا جاتا ہے وہ اس جگہ سے تھوڑی سی اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اس اینما دینے والی جگہ پہ، کیونکہ وہی جگہ ہوتی ہے جو کہ جب خشک ہو جائے یا تنگ ہو جائے تو قبض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب اینما دیا جاتا ہے تو اسی جگہ کو جو ہے وہ گریس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا اس کو تر کیا جاتا ہے، آپ کہہ لیں، جس سے اس کا جب منہ کھلتا ہے تو وہ پھر حاجت جو ہے وہ
رفع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو وہ جو پارٹ ہے اگر انگلی وہاں تک پہنچے تو پھر اس صورت میں یہ روزہ فاسد ہو جائے گا. امام طحطاوی نے کہا ہے کہ یہ اسے یاد ہو کہ روزہ سے ہے ورنہ روزہ فاسد نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ انگلی کسی وجہ سے وہ یہ ریکٹم تک پہنچ گئی, ٹھیک ہے, انیما کی جگہ تک پہنچ گئی اور اسے یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے, بھول گیا تھا کہ اس کا روزہ ہے, تو پھر اس میں بچت ہو جائے گی کیونکہ وہ بھول گیا تھا. ادروائز روزہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر عورت نے اپنی فرج میں روئی داخل کی اور روئی غائب ہوگی, یہ علاج کی غرض سے ہوتا ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی سمجھایا تھا کہ آج کل زخم میں پٹی رکھی جاتی ہے زخم کے اندر اس کی سیویرٹی کی وجہ سے, کیونکہ زخم میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت میڈیسن چاہیے, تو اس لیے وہ پٹی اس کے اندر بھر کے اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح کی چیز ہے. یعنی اگر علاج کی غرض سے فرج میں روئی داخل کی اور روئی غائب ہوگی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. وہی اصول جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. اور اگر اس کا ایک سرہ جو ہے وہ باہر رہے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ روزہ کے فاسد ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ غائب ہو جائے. جو چیز داخل کی گئی ہے وہ استقرار پا جائے, یعنی غائب ہو جائے. ٹھیک ہو گئی بات. اگر روزہ دار نے استنجا میں مبالغہ کیا, یعنی جب آپ ٹوائلٹ بیٹھے آپ نے طہارت کرنی ہے, اس کے اندر آپ نے جو ہے مبالغہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. مبالغہ کرنے سے یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کریں, یعنی ایک جو حد ہے اس سے بھی اوپر لے کے جائیں اس کو. ٹھیک ہے. وہ پتہ چلتا ہے دماغ میں کرنٹ لگ گیا جا کے, آنکھوں سے پانی اور ناک سے پانی. اگر روزہ دار نے استنجا میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ حقنہ کی جگہ انگلی پہنچ جائے, یعنی وہ طہارت کر رہا ہے, ٹوائلٹ سے فارغ ہوا اور اس نے احتیاط نہیں کی اور اس کی انگلی جو ہے وہ حقنہ کی جگہ, حقنہ یہ ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ اینس جس کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ وہ جگہ ہے جو کہ ہم ٹوائلٹ میں صفائی جس کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ اوپر دیکھو یہاں کونے میں لکھا ہے یہ ریکٹم, یہ لائن ہے, یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ اینیما دیا جاتا. ٹھیک ہے. یہ گیپ دیکھ رہے ہیں ان کے دنیا. تو روزے کی حالت میں یہاں اینس تک صفائی کی جائے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے کہا نہیں جی میں تو اندر تک صفائی کرنی ہے, تو جو اندر تک صفائی کرنی ہے اگر وہ یہ ریکٹم کی جگہ پہ پہنچ گیا نا, حقنہ کی جگہ پہ پہنچ گیا, تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے ویسے بہت ہی کم ہے, اور اگر ایسا ہو تو بہت بڑی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ پہنچے گا کیسے, یہ دو صورتیں اس کی. ایک یا تو وہ انگلی پوری داخل کر دے صفائی کرتے ہوئے پھر پہنچے گا, اس کا تو بتا دیا, اگر وہ اس کو روزہ یاد ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. اگر روزہ یاد نہیں ہے تو امام طحطاوی کے نزدیک اس کے اندر گنجائش ہے. ٹھیک ہو گئی بات, سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا, اب معاملہ آ گیا دوسرا کہ ایک دوسرا جو ہے ایک بیماری ہوتی ہے. بیماری یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ریکٹم کی جگہ ہے نا, یہ اینس سے تھوڑا سا باہر آ جاتی ہے, وہ آنت موو کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہم جہاں کی صفائی کرتے ہیں پچھلی جو شرمگاہ ہے اس سے وہ باہر آ جاتی ہے. تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرم, عربی میں اندر اس کو کہتے ہیں سرم, یہ لکھا ہوا سامنے, بڑی آنت کا کنارہ. اگر وہ باہر نکل آئے, اس نے اس کو دھویا, پھر اگر اس کو خشک کرنے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا, کیونکہ وہ جب اٹھے گا تو وہ واپس اپنے مقام پہ چلی جائے گی, تو اگر وہ خشک کرنے سے پہلے کھڑا ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا, کیونکہ وہ جو پانی اس کے ساتھ لگا دھونے کی وجہ سے وہ پانی ساتھ چلا جائے گا اندر. ٹھیک ہے. اور وہ جا کے اندر غائب ہو جائے گا. ورنہ اگر اس نے اس کو خشک کیا اٹھنے سے پہلے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ پانی سرم بڑی آنت کے کنارے کے خارجی حصے پہ یعنی باہر کے حصے پر لگا, پھر خشک کرنے کی صورت میں سرم کے ساتھ جسم میں دوبارہ داخل ہونے سے پہلے وہ زائل ہو گیا. ٹھیک ہے. سو یہ ایک بیماری ہے, اس بیماری کی وجہ سے اگر ایسا ہو
کسی کو اگر تکلیف ہو تو اس چیز کا خیال رکھے کہ جب وہ اٹھے صفائی کر کے تو پہلے اس کو دوبارہ نیچے خشک کر لے تو اس کا روزہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اینڈوسکوپی اسی میں آتی, وہ تو داخل کرتے نا جسم میں اس کو چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ اندر رہتی تو نہیں ہے, اس کی جو ایک تار ہے وہ باہر ہوتی ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جمع سے روزے کا فساد, یعنی کپلنگ, انٹرکورس. وقال الحسن و مجاہد ان جامعہ ناسین فلا شیء علیہ, یعنی امام حسن بصری اور مجاہد رحم اللہ علیہ نے کہا کہ اگر بھول کر جمع کر لے تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی. صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 26, یہ ترجمۃ الباب میں تعلیق ہے, یہ درج ہوئی وہاں پہ. جب کھانے پینے کے بارے میں یہ حکم ثابت ہوا, کیونکہ وہ حدیث شریف ہے نا کہ جس نے بھول کر کھایا پیا روزے میں اور روزہ جاری رکھے کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم ثابت ہوا تو جمع کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, جو لاسٹ میں ایکسپلین کر بیٹھے اس کو, کہ چونکہ 2 چیزیں ہیں, 3 چیزوں سے منع کیا گیا آیت میں, اور 2 پہ اگر کوئی حکم جاری ہوگا تو وہ تیسری پہ آٹومیٹکلی جاری ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص روزہ کی حالت بھول کر جمع کر لے تو اس کے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہدایہ میں مینشن ہے. جب روزہ دار نیت سے پہلے یا بعد میں روزہ بھول کر جمع کر لے, چاہے وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو, تو روزہ فاسد نہ ہوگا, چاہے وہ نیت سے پہلے کر لے بھول کر یا نیت سے بعد میں کر لے. روزہ دار اگر بھول کر جمع کر رہا تھا اور یاد آتے ہی وہ عورت سے یا عورت مرد سے جدا ہو گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. یاد آتی فوراً, پھر اس کے آگے موو نہ کرے. ٹھیک ہے. جیسے یاد ہے میرا روزہ ہے, فوراً علیحدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اصول یہ ہے کہ جب روزہ فاسد نہ ہو تو روزے کی قضا یا قضا ما کفارہ واجب نہیں ہوتے. اس صورت میں نہ کوئی قضا ہوگی نہ کفارہ ہوگا, اس لیے کہ روزہ کنٹینیو کرے گا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ روزہ کنٹینیو کرے گا. اگر روزہ یاد آنے پر وہ اسی حالت میں رہے, یعنی جدا نہ ہو اور حرکت نہ کرے یہاں تک کہ مادہ منویہ خارج ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یاد تو آ گیا لیکن اسی حالت میں پڑا رہا, اور اسی حالت میں پڑے رہنے کی وجہ سے وہ ایجیکولیشن ہو گئی, انزال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں وہ صرف قضا کرے گا, کیونکہ اس عمل کی جو ابتدا تھی وہ بھولنے کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں اس کی نیت نہیں تھی روزے کو توڑنے کی. لہٰذا اس صورت میں پہلی بات کیا ہے کہ بھول گیا تھا کہ اس کا روزہ ہے, جمع کیا, یاد آ گیا, فوراً علیحدہ ہو گیا, روزہ بچ گیا. لیکن بھول کر شروع کیا تھا, یاد آ گیا لیکن جدا نہ ہوا, اور اس نے کوئی حرکت بھی آگے نہیں کی دوبارہ, اور اس حالت میں انزال ہو گیا, تو اس صورت میں صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے یاد آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو حرکت دی, اسے یاد بھی آ گیا کہ میرا روزہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس نے پھر بھی اپنی حرکت کو جاری رکھا, تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں, جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی حرکت کو جاری رکھے گا یاد آنے کے بعد, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جمع نئے سرے سے شروع ہو گیا. اب اسے یاد بھی ہے روزہ لیکن اس نے پھر بھی حرکت جاری رکھی ہے, تو اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں واجب ہو جائے گی. یعنی اب اس نے جان بوجھ کر توڑا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اگر اس نے فجر سے پہلے جان بوجھ کر جمع کیا جبکہ اس کا روزہ رکھنے کی نیت تھی اس کی, پھر فجر کے طلوع ہونے پر اس نے وہ علیحدہ ہو گیا, تو اس کا روزہ شمار ہو جائے گا, اگرچہ جدا ہونے کے بعد اس کا مادہ منویہ نکل آئے, کیونکہ یہ عمل احتلام کی طرح ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے نیت کی تھی کہ میں نے روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. بندے نے نیت کی تھی کہ میں نے روزہ رکھنا, لیکن بھول کر نہیں, اس نے کہا ابھی روزے میں ٹائم ہے, تو ابھی ٹائم ہے, ہم اپنا کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. جیسی فجر کا ٹائم ہوا تو وہ علیحدہ ہو گئے. جب وہ علیحدہ ہو گئے, علیحدہ ہونے کے بعد اگر ایجیکولیشن ہو جائے, انزال ہو جائے, تو اس صورت میں یہ احتلام کی طرح ہوگا, اس کا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے. حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ اگر مؤذن کی اذان دینے کے وقت، کیونکہ اس ٹائم اذان دیا کرتے تھے عین ٹائم کے اوپر، آج والا حال نہیں تھا. ہمارا رمضان میں تو خیر اذان یہ ٹائم پہ ہی دیتے ہیں. اگر مؤذن کے اذان دینے کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر اپنی اہلیہ کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر رہے ہوتے تھے اور ان کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ ہوتا تھا تو وہ اس روزے کو مکمل کرتے تھے. یہ ہمارے پاس اس کا ثبوت آ گیا. ٹھیک ہے. مصنف عبدالرزاق کتاب الصیام من ادرکہ صبح جنبہ، حدیث کا نمبر 7404. اگر فجر سے پہلے جان بوجھ کے جمع کیا، پہلی تو سچویشن میں ہم نے یہ دیکھا نا کہ اس کی نیت تھی، انہوں نے محسوس کیا ابھی ٹائم ہے، انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا، عمل زوجیت شروع کر دیا. جیسے ہی طلوع فجر ہوئی وہ جدا ہو گئے. ٹھیک ہے. جدا ہونے کے بعد اگر انزال ہو بھی گیا تو روزے پہ اثر کوئی نہیں پڑتا. اب دوسری سچویشن یہ آ گئی کہ اگر اس نے فجر سے پہلے جان بوجھ کے جمع کیا جبکہ روزہ کی نیت تھی، پھر فجر کے طلوع ہونے پر اسی حالت میں رہا، جدا نہیں ہوا، تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہوگا ہی نہیں اس کا، کیونکہ جمع کی حالت میں رہنا ہی روزے کے وجود کے معنی ہے. لہذا صرف قضا کرے گا، کیونکہ روزہ ہی نہیں ہوا اس کا، روزہ مس ہو گیا. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اس کا روزہ مس ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات کہ اگر وہ عمل زوجیت میں مصروف تھا، اس کی نیت تو روزہ رکھنے کی تھی لیکن طلوع فجر ہو گئی اور وہ جدا نہ ہوا، تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ مس ہو گیا. اب اس کو اس کی قضا رکھنی پڑے گی رمضان کے بعد. ٹھیک ہے. جہاں تک کفارہ کا تعلق ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں آتا، کیونکہ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب روزہ دار روزے کو خود توڑ دے. ٹھیک ہے. جب روزے کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر کفارے کا وجود بھی نہیں ہوگا. اس صورتحال میں اپنے آپ کو حرکت دینے اور حرکت نہ دینے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم سمجھائی تھی کہ کٹ آف ٹائم جو ہے وہ طلوع فجر ہے، چاہے وہ جمع ہو، چاہے وہ حیض ہو، چاہے وہ نفاس ہو. ٹھیک ہے. تینوں چیزوں کا سٹاپ ہونا، اگر طلوع فجر کے ساتھ وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے سٹاپ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ پاک نہیں بھی ہوئے تب بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ وہی کیس ہے. اس صورت میں جب کہ طلوع فجر ہوگی اور اس نے اپنے عمل کو روکا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے. عمل کو جاری رکھنے کے تو اس صورت میں ہے کہ جب اس کو روزہ یاد آ گیا اور اس نے پھر بھی عمل کو جاری رکھا تو پھر کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شام میں عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جو شخص صبح صادق کے وقت جنابت کی حالت میں ہو اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھے. مصنف عبدالرزاق کتاب الصیام، حدیث کا نمبر 7405. اگر روزہ دار نے فرض کے علاوہ کسی اور جگہ جمع کیا اور اسے انزال نہ ہوا، یعنی سبیلین دبر یا فرض کے علاوہ میں جمع کیا جیسے ناف اور ران، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لغت کے اعتبار سے فرج اور دبر الگ الگ ہے، لیکن حکم میں دونوں فرج میں ہی آتے ہیں. یہ میں لاسٹ ٹائم بھی سمجھا چکا ہوں. جو اس سے کم درجے میں ہے وہ ران اور بطن ہے، انزال کی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس نے دبر اور فرج کے علاوہ کہیں پہ بھی جمع کی کوشش کی جیسے ران یا ناف ہے اور اس میں اس کو انزال نہیں ہوا، ایجیکولیشن نہیں ہوئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر انزال ہو گیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر وہ سارا دن حالت جنابت میں رہا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. یہ بھی لاسٹ ٹائم میں سمجھا بیٹھا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ناپاکی ہے حالت جنابت جو ہے وہ روزہ رکھنے کے معنی نہیں ہے، یعنی وہ روزہ رکھنے کو کینسل نہیں کرتی، اوائڈ نہیں کرتی. آپ حالت جنابت میں تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا. اگر روزہ دار سارا دن حالت جنابت میں رہا تو اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا، کیونکہ جمع مفسد روزہ ہے، حالت جنابت نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر حالت روزہ میں غیبت یعنی بیک بائٹنگ، سلانڈر کی تو روزہ فاسد نہ ہوگا، کیونکہ یہ ان میں سے نہیں آتا. ہاں اس میں نور میں فرق پڑ جائے گا.
کہ جو اس کا نور ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس روز ان کے اعمال کا نور ان کے آگے اور دائیں ہاتھ پر چل رہا ہوگا، اور اس کی روشنی میں وہ جنت تک جائیں گے۔ تو جو اعمال کا نور ہے وہ روزے میں نور نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے روزہ رکھ لیا، اس میں آپ نے کھایا پیا نہیں، آپ نے جمع نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جھوٹ بھی بولا، آپ نے سب کچھ کیا، غیبت بھی کی، ہر چیز کی، تو روزہ تو اپنے بنیادی قانون کی وجہ سے ہو جائے گا، لیکن اس میں نور نہیں ہوگا۔ بس اگلا ٹاپک ہے میسٹربیشن، مشت زنی اور فیملی پلاننگ کا حکم، کیونکہ اس کا یہ روزے کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو لہذا اس جگہ پہ اس کو دیا گیا ہوا۔ اس کو عربی میں یہ جو میسٹربیشن ہے، اس کو عربی میں استمنا، الاستمنا بالید اور الاستمنا بالکف۔ ید جو ہے وہ ہاتھ اور کف جو ہے ہتھیلی، یہ تینوں نام اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، استمنا، الاستمنا بالید اور استمنا بالکف۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے ناکح الیادی ملعون۔ اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے آئی ہے، کس نے بیان کی ہے کیا نہیں، لیکن اس کو کوٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ۔ ملا علی قاری کے مطابق اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ملا علی قاری نے، ان کی یہ کتاب ہے ایسی حدیث کے متعلق، اس میں انہوں نے بیان کیا ہوا۔ ایکچولی مسئلہ کیا ہے، میں اس کو پہلے آگے چلا جاؤں پھر واپس آؤں گا میں اس میں۔ یہ سورہ المؤمنون کی آیت ہے، 23واں سورہ، 5 اور 6 نمبر آیت۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہاں سے جو اصول لیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنی جو خواہش کو پورا کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیے جائے، یا جب وہ لونڈیوں کا دور تھا شرعی طور پہ جو جس کی ملکیت آپ کے پاس ہے، یہ نہیں کہ کسی بھی لونڈی پکڑ لی جس کو آپ نے خریدا ہوا جو آپ کی ملکیت میں ہے، اس سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، یہ اس آیت میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی، اور اب رہ گیا صرف بیوی والا معاملہ، تو بیوی کے علاوہ اور کوئی طریقہ الاؤڈ نہیں ہے کہ جس سے خواہش پوری کی جائے۔ اس بنیادی اصول کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ جج کر کے ہر چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس آیت کے اگینسٹ۔ آپ مسئلے کو اس آیت کے اگینسٹ رکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگر اس مسئلے میں بیوی موجود ہے تو پھر جائز ہے، اور اگر بیوی نہیں ہے تو وہ ناجائز ہے، بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر آیت ہے حکم کہ یہ حرام ہے یا یہ مکروہ تحریمی ہے یا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا مکروہ تنزیہی ہے، وٹ ایور اٹ از۔ وہ حکم جو ہے اس کی سیویرٹی کے حساب سے لگتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ آپ آج اس میں میسٹربیشن میں، استمنا میں، اب یہ حدیث جو ہے یہ رد المختار میں دی گئی ہے، عدل المختار میں بھی دی گئی ہے یہ حدیث شریف، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو، کیونکہ ہمارے فقہ نے دی ہوئی ہے تو لہذا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں کلام موجود ہے اس حدیث شریف کے بارے میں۔ جب فقہا نے اس آیت کے مطابق، یہ جو 6 نمبر آیت ہے سورہ المؤمنون کی، 5 اور 6، اس کے مطابق فقہا نے یہ دیا ہے کہ جو میسٹربیشن ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ بیس ہے اس کی۔ مگر اس میں انہوں نے ایک گنجائش رکھی ہے، گنجائش یہ رکھی ہے کہ اگر زنا کا خطرہ ہو، اگر زنا سے بچنا ہے، بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جس طرح یہ السراج میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس نے اس سے شہوت سے تسکین کا ارادہ کیا جو بہت بڑھ چکی تھی اور جو اس کے دل کو غافل کیے ہوئی تھی، وہ مرد تنہا ہو، نہ اس کی بیوی ہو نہ ہی لونڈی ہو، یا وہ ہو تو صحیح مگر کسی عذر کی وجہ سے ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب عذر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے،
وہ کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں ہے یا میکے گئی ہوئی ہے جو بھی ہے، یا اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو میسٹربیشن ہے وہ الاؤڈ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. سمجھ گئے؟ یہ ہے میسٹربیشن کا اوریجنل فتویٰ. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ زنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس سے بچنا ہے اور کوئی صورت اور نظر نہیں آ رہی، تو اگر وہ اس صورت میں میسٹربیٹ کر لے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی وبال نہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ الفتح کی عبارت بھی یہی ہے. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میسٹربیشن ہے یہ زنا سے اخف ہے، یعنی ہلکا ہے، یہ اس سے چھوٹا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جو فقہاء احناف ہیں انہوں نے اس کو مکروہ تحریمی میں شامل کیا ہوا. ٹھیک ہے، امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک یہ حرام ہے. پہلے ان دونوں کا قول یہ تھا کہ اس میں رخصت ہے، جس طرح کہ فقہاء احناف نے بیان کی ہوئی ہے، لیکن بعد میں ان کا جو نیا قول ہے اس میں یہ ہے کہ نہیں، یہ حرام ہے. یہ امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک ہے. فقہاء احناف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ہے تو صحیح کہ یہ بیوی کے علاوہ آپ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، مگر اگر سرکمسٹانسز ایسے آ جائیں تو بندہ کیا کرے؟ یا زنا کرے گا. وہ زنا سے بہتر ہے کہ بندہ یہ میسٹربیٹ کر لیا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ اس پر کوئی عتاب نہیں ہوگا. کلیئر ہو گئی بات؟ ظاہر یہ ہے کہ یہ قید نہیں، بلکہ اگر زنا سے خلاصی متعین یقینی ہو جائے تو پھر یہ عمل واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل زنا سے اخف ہے. پھر اس پہ واجب ہے کہ وہ زنا سے بچے. یہ کر لے، یہ ہلکا کام ہے، تو اس کی خواہش بھی ختم ہو جائے گی اور وہ زنا سے بھی بچ جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اسی آیت کہ یہ خواہش جو ہے وہ سوائے بیوی کے اور کسی سے پوری نہیں ہو سکتی. لونڈی وہ تو اب ختم ہو گیا معاملہ. ٹھیک ہے، اسی پہ علامہ ابن عابدین شامی، جن کی پیدائش 1784 عیسوی کی ہے، 1836 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ معراج الدرایا میں ہے یہ جائز ہے کہ اپنی بیوی یا لونڈی سے میسٹربیٹ کروا لے، مشتزنی کروا لے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بیوی پرفارم نہیں کر سکتی کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کہ پریگنینسی اس لیول پہ ہے کہ وہ بہتر نہیں ہے اس کا جمع کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے یہ اس پہ یہ جائز ہے، کیونکہ اس بیوی کے علاوہ تو وہ کسی سے نہیں کر سکتا. یہ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور یہ جو اس میں فتاوی شامی رد المختار میں یہ جو وطی کا باب ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ خاوند جو اپنی بیوی سے یہ کام کروا سکتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ امام العسقفی نے، جن کی پیدائش 1616 عیسوی کی ہے، آپ کا انتقال 1677 عیسوی کا ہے، حدود کے باب میں الجوہرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ عمل مکروہ ہے. وہ علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ شاید ان کی مراد یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو الحمدللہ بیان کر دیا کہ یہ بوقت ضرورت یہ کیا جائے اور اس کے علاوہ یہ کام نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے اس کے لیے. علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے جو اوپر تھی، مشتزنی کرنے والا ملعون ہے، جو جس کے بارے میں بیان کیا تھا، یہ والی ہے، یہ ناکح الید ملعون. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ گناہ کی علت کا فائدہ دیتی ہے. یعنی یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر علت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بغیر عذر کے ایک جزو سے لطف اندوزی کی خواہش کر رہا ہے. یہ گناہ کی علت ہے اس کے اندر، بغیر عذر کے. اور علماء نے اسے ہتھیلی کے ساتھ مقید کر دیا. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے الاستمناء بالکف. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس امر کو لاحق کر دیا جائے گا، یعنی اس میں یہ فردر ایڈ کر دیا جائے گا
کہ اگر وہ اپنا ذکر مثلاً دونوں رانوں میں داخل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا مادہ منویہ خارج ہو جائے تو یہ بھی میسٹربیشن میں آ جاتا ہے۔ جب وہ رانوں میں انزال کرے تو یہ ایسے جز سے لطف اندوز ہونا ہے جو کہ مباح ہے، ٹھیک ہے۔ مباح کس طرح ہے؟ بتایا تھا کہ حیض کے چیپٹر میں آپ چلے جائیں تو ہمیں ملتا ہے وہاں پہ آثار حدیث ملتی ہیں کہ انزال جو ہے وہ رانوں میں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جماعت ہو نہیں سکتا تھا حیض کے دنوں میں، تو اس وجہ سے یہ مباح ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ لیکن جب وہ اپنی ہتھیلی سے مادہ منویہ خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ دو حصے ہو گئے، ایک تو رانوں میں ہو گیا، مباح ہو گیا، اب آ گیا کہ اگر ہاتھ سے جب وہ کرتا ہے، اس تعبیر کی بنا پر اگر وہ اپنا ذکر دیوار وغیرہ میں داخل کرے یہاں تک کہ سیمن خارج ہو جائے مادہ منویہ، یا وہ اپنی ہتھیلی سے مادہ منویہ خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے جب کہ ہتھیلی اور فرج کے درمیان میں ایسی رکاوٹ ہے جو حرارت کے معنی ہے، یعنی جو حرارت کو روکتی ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو جسمانی نقصان دینے میں چلا جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز چڑھی ہوئی ہے جو کہ ہاتھ کی حرارت کو ذکر تک پہنچنے میں روک دے تو کیا ہوگا؟ وہ رگڑا زیادہ لگے گا، نسیں ٹوٹیں گی، مسلز خراب ہوں گے، تو یہ اپنے جسم پہ ظلم کرنے والی بات ہے، اس صورت میں یہ گناہ گار ہو جائے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس طرح یہ دیوار وغیرہ میں، یہ دیوار وغیرہ بڑا گندا کام ہے بہرحال، لیکن معاشرے میں یہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر وہ چیچڑے وغیرہ ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ anyway، اگر یہ کہا جائے کہ گناہ کی علت مادہ منویہ کو غیر محل میں بہانا ہے، یعنی اس کی اپنی جو مخصوص جگہ اس کے علاوہ بہانا، اگر گناہ کی علت ہے میسٹربیشن میں اور غیر محل میں شہوت پوری کرنا ہے، اگر یہ آپ کہیں کہ یہ گناہ کی بنیاد ہے، جس بنیاد پہ میسٹربیشن کو حرام قرار دیا گیا یا مکروہ تحریمی قرار دیا گیا، بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو ہم نے گناہ کی علت دیکھ لی نا اوپر، کہ وہ اپنے ایسے حصے سے خواہش پوری کر رہا ہے، یہ والی، اور بغیر عذر کے، یہ تو گناہ کی علت ہے، یہ اس حدیث شریف کے مطابق ہے، یہ والی جو ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میسٹربیشن کی جو علت ہے گناہ کی، یعنی اس کا گناہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا مادہ منویہ جہاں اس کو ٹپکانا چاہیے تھا اس نے وہاں نہیں ٹپکایا، بلکہ اس نے اس کے علاوہ ٹپکا دیا، تو اس نے مطلب ہے اس کو ضائع کر دیا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس نے جو جگہ تھی اپنی خواہش پوری کرنے کی، اس کے بجائے کسی اور جگہ سے پوری کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ گناہ کی علت ہے تو اس میں دو فیکٹر آ جاتے ہیں۔ دو فیکٹر کیا آ جاتے ہیں؟ ایک تو کہیں کہ جی اگر مشتدنی کا عمل بیوی کے ہاتھ سے ہو جو کہ جائز ہے تو اس میں بھی مادہ منویہ غیر محل میں بہانا ہوتا، ٹھیک ہے، فرج کے اندر تو نہیں بہانا، وہ باہر ہی بہتا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو جو سب سے بڑا مسئلہ اس کے اندر اور ہے، اس سے بڑا ہے، وہ یہ عزل۔ عزل کا مطلب یہ ہے کہ فرج کے باہر مادہ منویہ بہا دینا، ٹھیک ہے، یعنی عمل زوجیت میں مصروف ہیں اور جب دیکھا کہ اب جو ہے وہ خارج ہونے لگا، انزال ہونے لگا، تو آپ بیوی سے جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کو عزل کہتے ہیں۔ عزل کی اجازت ہے، تو اگر جب عزل کی اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کی علت نہیں ہو سکتی، یہ غیر محل میں مادہ منویہ کو بہانا، کیونکہ اصل میں بھی غیر محل میں ہی بات تھا۔ وہ کلیئر ہو گئی بات یا نہیں ہوئی بات؟ ٹھیک ہے۔ جب یہاں ہم عزل میں آ جائیں گے نا تو یہاں پہ فیملی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات جو ہیں یہ عزل کی جو روایات ہیں اس پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ غور سے سن لینا، کیونکہ یہ مسئلے کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے اور لوگ جو ہے وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نا خام خواہ کی چیزوں میں مبتلا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھا۔
پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عزل کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم عزل کیا کرتے تھے، اس کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کتاب النکاح چیپٹر 22 حدیث کا نمبر 3561، نئی ترکیب اس کا نمبر 1440۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے متعلق یہ بھی فرمایا ہوا، اگر تم یہ نہ کرو تب بھی تمہیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک تخلیق ہونے والی جس جان کی پیدائش لکھ دی ہے وہ ضرور پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کتاب النکاح چیپٹر 22 حدیث کا نمبر 3544 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1438۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول مبارک ہے یہ وہ یوم الست کے متعلق ہے، جو یہ آیت ہے سورہ الاعراف کی 7th سورہ اور آیت نمبر 172۔ یہ ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں یوم الست، کیونکہ جس روح نے دنیا میں آنا ہے نا، ان تمام کو یوم الست پہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد ہے ان کے پشتوں سے نکال کر کھڑا کیا گیا تھا، لہذا یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو اس وقت یوم الست پہ کھڑا ہوا اللہ کے سامنے اور اس نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں آئے نہ، اب جب اس کی پیدائش نہ ہو۔ تو جب ایک فیصلہ یوم الست پہ ہو چکا ہوا ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کو آپ روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ بھی کرو تب بھی تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک ذہنی تسلی ہے، بس جی ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ جناب چونکہ جو وہ سپرمز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں گئے ہیں تو لہذا اولاد نہیں ہوگی تو ہم جو سکون میں ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک حدیث اب یہ کہ ایسی آئے کہ جو نارملی تمہیں کہیں نہیں ملے گی دیکھنے کو، لیکن اسی حدیث میں فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیز، ٹھیک ہے جی۔ یخلق ما یشاء، تخلیق کرتا ہے جو چاہتا، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں کو مکس کر کے دے دیتا ہے، یعنی بیٹیاں بھی ہوں گی اور بیٹے بھی ہوں گے اولاد کے اندر۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور قدیر ہے، ٹھیک ہے، بہتر جاننے والا ظاہر اور باطن کا، اور قدیر ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے کرنے کی بغیر کسی رکاوٹ کے، ٹھیک ہو گئی جی بات۔ اب اس آیت میں دیکھیں سورہ شورہ کی آیت ہے، 42واں سورہ 4950 نمبر آیت، فرمایا یخلق ما یشاء، یعنی یہ اختیار اللہ کا ہے، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا عمل زوجیت یا آپ کا جو ہے وہ پروٹیکشن اور یہ وہ تمام چیزیں یہ میٹر ہی نہیں کرتی، کیونکہ اختیار تو اللہ کا ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور آخر میں کیا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ کیا وہ لوگ جن کی یہاں اولاد نہیں ہوتی کیا وہ کوشش نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، وہ تو یہ فیملی پلاننگ کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے ہوں گے نا، مگر اس کے باوجود ان کی اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے متعلق سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا سارے مادہ منویہ سے ہی بچہ نہیں بنتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی شے کی تخلیق کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں ایک جو ہے جینٹکس کے حوالے سے یہ پروف ہے، اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ سپرم جو ہے وہ ایک ہی ہٹ کرتا ہے جا کے، باقی جو ہے وہ جتنا وہ سیمن ہے اس میں صرف ایک سپرم جو ہے، جو حالانکہ ہوتے وہ ملینز میں ہے، لیکن ایک سپرم جو ہے وہ جب داخل ہو جاتا ہے یوٹرس میں تو پھر وہ جو ہے اس سے یہ بچہ جو ہے تخلیق ہوتا ہے،
یہ وہی حدیثی ہے. صحیح مسلم کتاب النکاح چیپٹر 22 حکم العزم حدیث کا نمبر 3554 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1438. یہ وہ حدیث ہے جو تمہیں نہیں ملے گی کہیں. نارملی میں نے نہیں دیکھی, تم لوگوں نے دیکھی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عزل کے متعلق سوال کیا. عزل عن العزل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نطفہ جس میں بچہ ہے چٹان پر بھی بہا دیا جائے تو اللہ اس سے بھی بچہ پیدا کر سکتا, اور اللہ اس شخص کو پیدا کر کے رہتا ہے جسے وہ پیدا کرنا چاہتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ جتنی بھی پروٹیکشن یا فیملی پلاننگ جو اڈاپٹ کرتے ہیں, اگر وہ بچہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مادہ میں بچے کی زندگی کا وجود ہی نہیں تھا. اگر وہ ہوتا نا تو وہ پروٹیکشن کسی کام نہیں آنی. سمجھ گئے بات؟ تو اس کے بعد پھر پیچھے کیا رہ جاتا؟ فرمایا کہ وہ نطفہ جس میں بچہ ہے چٹان پر بھی بہا دیا جائے, پتھر ہے نا, جاندار تو نہیں ہے بظاہر, کہتے چٹان پر بھی بہا دیا جائے نا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی بچے کو پیدا کر دے گا. مسند امام احمد چیپٹر 34 مسند انس بن مالک حدیث کا نمبر 12420. سو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.